خوف اور مایوسی نام کی کوئی چیز اپنے پاس نہ ہو، اور یہ مسلمان کی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر موت تلوار سے آتی نا، جنگوں سے آتی، تو خالد بن ولید جس وقت بستر پر لیٹے تھے نا، تو بستر پہ آخری وقت جب ان کا تھا، فرمایا ساری دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام دو، اگر تلوار کے سائے میں موت ہوتی یا تلواروں کی کٹ سے موت ہوتی تو خالد آج بستر پہ نہ مرتا۔ کوئی بھی جنگ ہوتی جس میں بطور ماڈل کے، بطور نمونہ کے حضرت خالد بن ولید کو لے جایا جاتا تھا، کیوں؟ ان کو اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا یہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے یہ۔ اور اکثر لوگ شہید ہو جاتے، لیکن خالد بن ولید شہید نہیں ہوئے، وہ تبھی موت فوت ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے یہ دنیا کے بزدلوں کو پیغام دو کہ اگر موت اس طرح آتی نا تو پھر آج میں بستر پہ نہ مرتا۔ تو اگر اللہ نے ہماری موت کو شہادت کے راستے سے خون میں لطمت ہو کے لکھی ہوئی ہے تو یہ اس کا علم ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو شہید ہوتا ہے نا، جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ مرتا نہیں ہے، وہ مر کر زندگی پاتا ہے۔ اور کیسی زندگی پاتا ہے؟ جس طرح یہ زندگی ہے جس میں ٹماٹروں کا غم ہے، آلو کا غم ہے، پیاز کا غم ہے، مرچیں لاؤ، ہلدی لاؤ، مسالے لاؤ، یہ کرو وہ کرو، تب جا کر آپ کہتے ہیں میں آرام سے رکما بیٹھ کے گھر کھاتا ہوں۔ اللہ فرماتے نہیں، وہ جو لوگ ہیں نا جو میرے راستے پہ کٹ جاتے ہیں، میرے نام پر شہید ہوتے ہیں، ان کی زندگی کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ مرتے ہیں، مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، اور زندہ ہی نہیں ہوتے بلکہ ان کو اللہ کے ہاں سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، جہاد کے نام سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ اور اس نازک صورتحال میں جس سے امت اس وقت گزر رہی ہے، اور ہم سب گزر رہے ہیں جس نازک صورتحال سے، ایسی صورتحال کے اندر جذبہ جہاد کو زندہ کرنا چاہیے، شوق شہادت کی تمنا رکھنی چاہیے، اور جنگ کو خود نہیں مانگنا چاہیے، آزمائش خود نہیں مانگنی چاہیے۔ کئی نہ سمجھ لوگ آج کل کہتے ہیں نا جی آ جائے گا انڈیا، آ جائے گا انڈیا، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ یہ دعا عبدالقدیر خان کو کرو کہ جو تمہیں جینے کا حوصلہ دے کے چلا گیا ہے۔ یہ جتنے بھی بڑھ کے مارتے ہیں نا سارے، ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے، یہ اس کے پیچھے مجھے پتہ ہے جو کچھ کر دیں گے۔ ہم وہ قوم ہے جو اسلام کے لیے ناشتہ قربان نہیں کر سکتے، دین کے لیے چائے قربان نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو حوصلہ دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس عظیم انسان کے درجات کو بلند فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے جو اس ملک کو ایک قوت دے کر ایک ناقابل تسخیر مملکت بنا کر گیا ہے، اور قرآن کے اس حکم پر اس نے عمل کیا کہ اپنی طاقت کو جمع کرو جی۔ تو بہرحال اب ایسی صورتحال میں ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ، اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ، اپنے ملک کے سائنسدانوں کے ساتھ، اور اپنے ملک کی حکومت کے ساتھ جو ان کے اچھے کام ہیں ان اچھے کاموں میں ان کی تائید کریں، اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ جنگ کے زمانے میں سپہ سالار کے خلاف بیان دینا، محاذ پہ لڑنے والے مجاہد کے خلاف بات کرنی، یہ بہت بڑی غداری کے مترادف ہے، بہت بڑی غداری کے مترادف ہے۔ ایسی صورتحال میں فوج کے خلاف شروع ہو جائیں جی یہ عیاش فوج ہے جی، یہ فلاں ہے جی، ان کو یہ مسئلہ ہے، ان کو یہ مسئلہ ہے۔ وہ عیاش ہے تو ہم کون سے ٹھیک ہیں؟ ہم کون سے ٹھیک ہیں؟ ہم میں سے کوئی آدمی جب کسی منصب پہ پہنچتا ہے وہ تو بہت بڑا فرعون بن جاتا ہے، وہ تو فرعون بن جاتا ہے۔ تو میں یہ بات ضروری طور پہ عرض کرتا ہوں، اس وقت جو آدمی جنرل بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، صدر بن گیا، اب نئے آدمی کو ہم نے تیار کر کے وہاں تک لے جانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اب جو پہنچ گئے ہیں ان کی ہدایت کی دعا بھی کریں اور ان کی ایمان کی استقامت کی دعا بھی کریں۔
اب نئے آدمی تیار کر کے ہم کہاں سے لائیں گے؟ اب وہ میٹرک پڑھے گا، پھر ایف اے کرے گا، پھر وہ لیفٹیننٹ بھرتی ہوگا، پھر کیپٹن لگے گا، پھر کرنل، بہت دور لمبی بات ہے یہ۔ اب کی صورتحال میں ایک صف میں کھڑا ہونا چاہیے سب کو، ایک صف میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اور یہ بات میں سمجھتا ہوں اگر جنگ ہوتی ہے، نہیں ہوتی، جنگ لمبی ہوتی ہے یا مختصر ہوتی ہے، اپنے اپنے تجزیہ ہیں، لیکن میری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے یہ دھیمی جنگ ہے اور لمبی جنگ ہے۔ یہ جنگ آہستہ آہستہ ہے اور لمبا کام ہے۔ یہ ان کے اہداف بھی کچھ ہیں، ان کے اہداف بھی کچھ ہے، پتہ نہیں کتنی لمبی جنگ ہوگی۔ اب ایسی صورتحال میں اگر اس جنگ نے اس عوام کو اور فوج کو متحد کر دیا ہے، یہ بھی اللہ کا شکر کرے۔ اگر اس ملک میں یہ جو پارٹیزم ہے، تو سارے مسلمان ہیں، یہ اگر یہ ایک پیج پر آ جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کفار ملت واحد بن کر، ایک ملت بن کر کھڑے ہیں تو مسلمان ایک ملک کے اندر ایک ملت نہیں بن سکتے۔ اب ہمارے جتنے بھی ڈرون اس وقت گرائے گئے ہیں یہاں پر، کسی کے اوپر فرانس کا نام لکھا ہوا ہے، کسی کے اوپر اسرائیل کا نام لکھا ہوا ہے، ان کو کیا تکلیف ہے؟ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ صرف اور صرف اسلام کو نہیں چاہتے، مسلمان کو نہیں چاہتے۔ ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، اور یہ اہل حدیث ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ وہ کہتے ہیں بس مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پاکستان ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اتنا غریب ملک کتنی بڑی ایٹمی طاقت کیوں بن گیا؟ یہ غریب ملک، ابھی چھوٹا سا آدمی ہے نا، جس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے جذبات دکھاتا ہے فیس بک پر، آؤ جی مودی آ جا، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ وہ کیوں کہتا ہے ایسا؟ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ سلام کرو ان ایٹمی سائنسدانوں کو، سلام کرو ان کو جو ایک غریب مجبور آدمی کو اتنا بڑا حوصلہ دے کر گئے ہیں۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیس کی روح کو زیادہ سلام کرو کہ جس آدمی نے دنیا سے بے سر و سامانی میں گیا، وہ بے سر و سامانی میں گیا ہے، کوئی اثاثہ جات نہیں بیچے، کوئی ملک نہیں بیچا، کوئی ملک نہیں بیچا۔ اور وہ تو اسرائیل تک مارنے کے لیے صلاحیت کا اپنے ملک کو ایک ایسی چیز دے کے جانا چاہتا تھا، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا، وقت نے ساتھ نہ دیا۔ کچھ لوگ ڈر گئے کہ ہمارا مقابلہ تو بھارت سے ہے، ہم نے اسرائیل کے ساتھ لڑائی کر کے کیا کرنا ہے، ہم نے اسرائیل کے ساتھ لڑائی کر کے کیا کرنا ہے۔ لیکن میں اب بھی یہ بات سوچتا ہوں، اس وقت بھی یہ بھارت پاکستان جنگ جو ہے نا، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر سمندر میں دو مچھلیاں بھی لڑ جائیں نا تو یہ خیال نہ کرنا کہ لڑی ہے ان کو انگریز نے لڑائی ہے، یہ انگریز نے لڑائی ہے۔ گائے کا پیشاب پینے والوں کو اتنی ہمت نہیں ہے، اس کے پیچھے کو اور قوتیں ہیں، اس کے پیچھے کو اور طاقتیں ہیں، اس کے پیچھے کوئی اور لوگ ہیں۔ تو بہرحال ہم سب کو اس وقت متحد ہو کر اپنی فوج کا ساتھ دینا چاہیے، اور فوج تک یہ پیغام اللہ کرے پہنچ جائے کہ آپ جرأت اور استقامت کے ساتھ، ایمانی غیرت کے ساتھ اپنی طاقت پہ ناز نہ کریں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اللہ کی طاقت کو ساتھ لے کر چلیں، اللہ کی طاقت کو ساتھ لے کر چلیں اور اللہ کی مدد سے چلیں۔ اللہ کے پیغمبر جب جہاد میں جاتے تھے دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہم آپ کی مدد کے بغیر نہیں لڑ سکتے، اور آپ کی مدد کے بغیر ہم فتح حاصل نہیں کر سکتے، آپ کی امداد ہمیں چاہیے۔ اور جو بزدلانہ وار انہوں نے کیا ہے وہ ہماری فوج کو نہیں کرنا چاہیے۔ کیا بزدلانہ وار؟ ایک رات کو بچوں کو، عبادت گاہوں کو، کئی ناسمجھ لوگ ہیں نا سیاستدانوں میں بھی اور مذہبی لوگوں میں بھی، انہوں نے مسجد کو وار کیا ہے، تم ان کے مندر وار کرو۔ یہ غلط ہے، بالکل یہ غلط ہے۔ اسلامی جہاد کے اندر یاد رکھیں عبادت گاہوں کو نہیں چھڑا جاتا، اسلامی جہاد میں عورتوں کو نہیں مارا جاتا، اسلامی جہاد میں بچوں کو نہیں مارا جاتا، اسلامی جہاد میں عام شہریوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، معذور نہیں کیا جاتا، اپاہج نہیں کیا جاتا۔
اسلامی جہاد کے اندر ان کی تنصیبات کو ہدف کرو، اسلامی جہاد کے اندر ان قوتوں کو ہدف کرو جو تمہارے لیے، تمہارے ملک کے لیے، تمہارے دین کے لیے خطرہ ہے، اور ان کو پھر مارو کہاں؟ ان کی گردنیں مارو اور ان کو نشان عبرت بناؤ۔ جیسے طیارے مارے جا رہے ہیں نا، یہ بہت اچھا کام ہے کہ ان کی طاقت کو کمزور کرو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو چھوٹی موٹی سمجھ میں ہے، ابھی تک الحمدللہ ہمارے ملک میں وہ چیزیں جو ان کو مارنے کے لیے تھی وہ تو ابھی استعمال ہی نہیں ہوئی۔ یہ تو لنگڑے لولے قسم کے نظام کے ساتھ ابھی تک اتنا کچھ ہوا ہے، کیونکہ دشمن کی بھی ایک سکیم ہوتی ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کے پاس ہے کیا۔ یہ جتنے جذباتی لوگ ہیں نا، کہتے ہیں جی ابھی تک دہلی پہ اسلام کا پرچم کیوں نہیں لہرایا گیا، اب دہلی پر اسلام کا جھنڈا کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اور بھائی دہلی پر اسلام کا جھنڈا نظر آئے گا، کوئی جنگی حکمت عملی ہوتی ہے، کوئی جنگی حکمت عملی ہوتی ہے، ساری قوت ایک ساتھ خرچ نہیں کرنی ہوتی کہ جی ایٹم بم ان کے پاس ہے تو یہ سیدھا سیدھا کیوں نہیں گراتے، وہاں پر سیدھا سیدھا کیوں نہیں گراتے؟ ہر چیز کی حکمت عملی ہوتی ہے اور اس حکمت عملی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، سمجھے نا جی؟ تو ہم سب کو اس وقت یہ بات چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے مجاہدین کے ساتھ مخلص بن کر ان کے لیے دعائیں کریں، اور جتنا اس جہاد میں ہم حصہ ڈال سکتے ہیں ڈالیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر فوج کے خلاف، حکومت کے خلاف، مجاہدین کے خلاف کسی قسم کا کوئی مواد آ جائے تو اس کو بالکل اہمیت نہ دیں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی کون سا ملک دور ہے، دیکھتے ہیں، بہت وقت ہے، ابھی کافی کام ہوگا لمبا چوڑا، اتنا جلدی عظمت ہی بھی نہیں آتے، کافی ٹائم لگے گا ابھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ذرا صبر کریں اور حوصلے کے ساتھ، میں نے عرض کیا ہر نماز کے بعد کم از کم 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنی مجاہدین کو، اپنی فوج کو، اپنی سرحدات کو اور اپنی ایٹمی قوت کو حصار کریں، اس کا حصار کریں، مجاہدین کا حصار کریں، فوج کا حصار کریں، تاکہ اللہ رب العالمین کفار کے مقابلے میں ان کو استقامت نصیب فرمائے، اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے۔ اور مجھے کل کسی دوست کی طرف سے فون آیا، کسی ذمہ دار جگہ پر ہے، تو کہنے لگے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ میں جاؤں اور میں اس نمبر پہ کھڑا ہوں کہ اللہ کرے کہ میں جہاز لے کر جاؤں اور میں ان تنصیبات کو ہدف کروں، اور کم از کم جتنا وقت ہم نے یہاں گزارا ہے اپنے ملک کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کر سکیں۔ یہ الحمدللہ ہمارے جوانوں کے جذبات ہیں، یہ جوانوں کے جذبات ہیں یہ، اور اسی جذبے کے ساتھ ہر آدمی کو جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ جہاد، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ڈرنا چلنا نہیں، بالکل ڈرنا چلنا نہیں، بالکل کہ جی تو خون نظر آ گیا جی، پھر کیا ہوگا جی، پھر کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ زندہ ہو جائیں گے، ہم زندہ ہو جائیں گے جو حق کے نام پر مریں گے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو جذبہ جہاد نصیب فرمائے، شوق شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، نہ جس نے جہاد کیا، جس نے جہاد نہ کیا، نہ اس کو جہاد کی کوئی اہمیت ہے، بخوب عرض کرتا ہوں، نہ اس کو شوق شہادت ہے، نہ اس کو شوق شہادت ہے، وہ تو منافق کی موت مرا ہے، وہ تو منافق کی موت مرا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 13 سالہ مدنی زندگی ساری جہاد سے بھری ہوئی ہے، مدنی زندگی ساری جہاد سے بھری ہوئی ہے، ساری زندگی جہاد سے بھری ہوئی ہے۔ آخر اس جہاد کی موت میں، اس زندگی میں کوئی ہے نا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا شہید جب جائے گا دنیا سے نا، اس کو کوئی تمنا نہیں ہوگی، صرف ایک تمنا کرے گا، اے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج، دوبارہ بھیج تاکہ میں تیرے راستے میں جاؤں، قتل کیا جاؤں، میں قتل کروں پھر مجھے قتل کریں، اس طرح میں مرتا رہوں، جیتا رہوں، اور شہادت کے موت کے وقت یہ لذت ہے، بس اللہ مجھے وہ دوبارہ دکھا دے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہمیں خون نظر آتا ہے کہ وہ جی کیا ہو گیا، چمٹی کی جرا کٹ کی طرح بھی شہید کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ مرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بالا خانوں میں، جنت کے مقامات اس کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جذبہ نصیب فرمائے، اور امت پر جو نازک صورتحال ہے اللہ اس میں استقامت دے، اور ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی جتنے خطرات خلفشار ہیں اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسری بات ایک ذہن میں رکھیں، یہ ملک جو ہے نا بڑے جذبوں سے بنا ہے، ایسی صورتحال میں جو شخص اس ملک کے خلاف مخبر بنے گا، اس ملک کے خلاف مخبر بنے گا، اس ملک کے خلاف اس کی رازداری کو متاثر کرے گا،
اور فوج کے خلاف سازش کرے گا، مملکہ کے خلاف سازش کرے گا، وہ آدمی اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا صاحب، کیونکہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے، اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اس ملک کا تحفظ ہر شہری کے لیے ضروری ہے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ زور سے جنگ نہ مانگو، زور سے جنگ نہ مانگو، زور سے جنگ نہ مانگو، اللہ سے جنگ مانگنے والی چیز نہیں ہے، آ جائے گی تو پھر ہم صبر کریں گے، استقامت سے مظاہرہ کریں گے۔ وہ کل پرسوں رات کو 1-2 جہاز پھرے نظر واہ فیکٹری میں، خوف ہی خوف، خوف ہی خوف، ہر آدمی ڈرا ہوا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ میں نے کہا فلسطین میں اتنی بمباریاں روز ہو رہی ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، ان بچوں کے چہروں پہ کوئی افسوس نہیں ہے۔ ہم تو جہاز کی نچلی سطح کی پرواز کو برداشت نہیں کر سکتے، خدا جانے کیا ہونے لگا ہے۔ لائٹیں رات کو بند کرو، آج تیسرا چوتھا دن اب فیکٹری میں اعلان ہے کہ رات کو لائٹیں بند کیا کرو، اندھیرا ہی اندھیرا ہے ہر طرف، ہر آدمی پریشان ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایسی صورتحال میں جنگ مانگنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن آئیے تو پھر اس کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا اس کا، ٹھیک ہے نا جی، ہر اعتبار سے۔ تو آخری بات میں عرض کرتا ہوں، دوبارہ سنیں اس کو، فیصلہ کن بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں اگر ایک شخص کا رجوع اللہ کی طرف نہیں ہوا، وہ سمجھ جائے کہ وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف رجوع بڑا ہے تو وہ حضرت مہدی کے لشکر میں چلا جائے گا۔ اب اس جنگی صورتحال میں نمازوں کا اہتمام، تعلق معاملہ کا اہتمام، اور آیت الکرسی کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، کہ اپنے بچوں کو گھروں میں اس کی ترغیب دیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔